السلام علیکم ناظرین، ذوالحجہ کی 1 تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک انشاءاللہ موت تک کوئی بھی بیماری نہیں ہوگی۔ ہر قسم کی لا علاج بیماری، چاہے کینسر ہو، شوگر ہو، بلڈ پریشر ہو یا ادروائز آپ کو کوئی بھی مشکلات ہو، چاہے آپ کو کوئی بھی بیماری کیوں نہ ہو، بس نماز فجر کے بعد یہ 3 کلمات پڑھ لیں، انشاءاللہ تعالی جسم سے ہر طرح کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ پیارے ناظرین اکرام، اگر آپ کے جسم میں کوئی بیماری کیوں نہ ہو، ہر قسم کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ بس فجر کی نماز کے بعد فوراً ہی 3 مرتبہ یہ کلمات پڑھ لیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی جسم کی بیماری سے نجات عطا فرما دے گا، اور پھر آپ کو کبھی بھی موت تک کوئی بیماری نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ ناظرین اکرام، فجر کی نماز کے بعد یہ کلمات 3 مرتبہ پڑھ لیں۔ اگر آپ چلتے پھرتے اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ناظرین اگر آپ کے جسم میں کوئی بھی بیماری ہوگی، یہ 3 کلمات پڑھنے کی دیر ہے، ہر قسم کی لا علاج بیماری ختم ہو جائے گی۔ پیارے ناظرین اکرام، یہ کلمات بہت ہی زیادہ طاقتور عمل ہے، ان کلمات کو اپنی زندگی میں 1 مرتبہ پڑھ کر دیکھ لیں۔ یہ کلمات پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی جسم سے ہر طرح کی بیماری سے نجات عطا فرما دے گا اور اپنے بندے کو شفا عطا فرمائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 7 برس کی ہوئی تو حضور کی آنکھیں دکھنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب نے آپ کا بڑا علاج کروایا، مگر آپ کی آنکھیں ابھی تک ٹھیک نہ ہوئی۔ حضرت عبد المطلب بڑے زیادہ پریشان ہو گئے کہ کیا کیا جائے۔ آپ کا ہر جگہ علاج کرایا، لیکن آپ کہنے لگے کہ میرا پوتا ٹھیک نہیں ہو رہا۔ آپ پریشان بیٹھے سوچ رہے تھے۔ اس کے بعد کسی جاننے والے نے کہا کہ اے سردار مکہ، آپ پریشان بالکل نہ ہو، مکہ شریف کے برابر میں ایک بازار ہے، اس بازار کے ساتھ ایک طبیب کا گھر ہے اور وہ بڑا قابل ہے، وہ دوائی بھی دے گا اور وہ آپ کے پوتے کو دم بھی کر دے گا، یہ یقیناً ٹھیک ہو جائے گا۔ ہم نے اس کو کئی مرتبہ آزمایا ہے۔ حضرت عبداللہ مطلب بہت زیادہ خوش ہوئے۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لیا اور آپ اس طبیب کے پاس تشریف لے گئے۔ شام کا وقت تھا، آپ اس کے دروازے پر پہنچے۔ آپ نے دیکھا کہ دروازہ بند تھا۔ آپ نے وہاں کے لوگوں سے حبیب کی تحقیقات کی۔ آپ نے جب ان کے بارے میں پوچھا تو لوگوں نے جواب دیا کہ وہ بہت قابل ہے، راہب صاحب کے ہاتھ میں بڑی شفا ہے، جو بھی مریض ان کے پاس پہنچتا ہے یہ حبیب دوا بھی دیتے ہیں اور ساتھ میں دم بھی کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کرم بھی کرتا ہے اور بھی بیمار یہاں سے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اب وہ ہے کہاں؟ تو لوگوں نے کہا ہے تو وہ گھر پر، لیکن اب دروازہ نہیں کھلے گا۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ موذی بندہ ہے، یہ دروازے کو بند کر کر عبادت کرتا ہے، کئی دن تک دروازہ بند رہتا ہے، وہ تب دروازہ کھولتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ آپ کو پتا ہے کہ دروازہ کب کھلے گا؟ لوگوں نے کہا اب تو یہ کھلنا مشکل ہے، کیونکہ آج ہی دروازہ بند ہوا ہے، اب کچھ مہینے یا کچھ سال کے بعد یہ دروازہ کھلے گا۔ حضرت عبد المطلب بڑے زیادہ پریشان ہوئے کہ اب کیا ہوگا۔ اس کے تھوڑے ہی دیر بعد اچانک سے راہب کے گھر پر ایک بہت بڑا زلزلہ آیا، دیواریں ہلنے لگی، چھت گھومنے لگی، قریب تھا اس راہب کا مکان گر جاتا اور وہ راہب اس مکان کے نیچے دب جاتا۔ وہ فوراً ہی دروازے کو کھول کر باہر نکل آیا۔ جیسے ہی وہ باہر آیا، اس نے حضرت عبد المطلب کو پہچان لیا کہ یہ تو مکہ مکرمہ کے سردار ہے۔ راہب نے کہا کہ سردار آپ یہاں پر کیسے؟ آپ کا کیسے آنا ہوا؟ حضرت عبد المطلب نے فرمایا یہ میرا پوتا بیمار تھا، اس کی آنکھیں ٹھیک نہیں ہو رہی تھی، سنا ہے کہ آپ دوا بھی دے دیتے ہیں اور آپ دم بھی کر دیتے ہیں، آپ مہربانی کریں جلدی سے کوئی دوائی دے دے اور آپ دم بھی کرے تاکہ میرا پوتا بالکل ٹھیک ہو جائے۔ راہب نے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب آپ کے چہرے کا نور دیکھا تو وہ شخص دیکھتا ہی دیکھتا رہ گیا۔ اس کے بعد وہ کمرے میں گیا، غسل کیا، نئے کپڑے پہنے، خوشبو لگائی، اس کے بعد ایک چند آقاف آسمانی لے آیا۔ اس کے بعد وہ آ کر دیکھنے لگا، ایک مرتبہ وہ اپنی کتاب کو دیکھتا، ایک مرتبہ ہمارے پیارے نبی کے چہرے مبارک کو دیکھتا۔ والضحیٰ
اوراق دیکھتا, کدھی وہ کتاب کو دیکھتا, کدھی وہ واللوائل کو دیکھتا, سارے اوراق بھی دیکھے, کبھی وہ اپنی کتاب کو دیکھتا, کبھی واللہ کی زلفوں کو دیکھتا, سارے اوراق بھی دیکھے, کملی والے کو سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا. اس کے بعد وہ قدموں میں گر کر کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے آخری وہ نبی ہیں, آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا. سبحان اللہ, عظمت مصطفیٰ کی. ابھی اللہ نے نبوت فرمایا بھی نہیں, لیکن راہب پہلے ہی کلمہ پڑھ بیٹھا. وہ اللہ کے سامنے گواہی دے رہا ہے. حضرت عبد المطلب کی بات سن کر بڑے خوش ہوئے اور پھر فرمایا راہب صاحب کہ جس کام کے لیے میں حاضر ہوا ہوں آپ اس کام کو جلدی کر دیں. راہب نے کہا کون سا کام؟ فرمایا کہ میرے پوتے کی آنکھوں کا علاج کر دیں, آپ اسے دوا بھی دیں اور دعا بھی کر دیں تاکہ اس کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں. راہب نے کہا حضرت آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں میں اس کا علاج کروں؟ حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ راہب صاحب کہ میں تو آیا ہوں اسی مقصد سے. راہب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اے سرکار, آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو تو سمجھا ہی نہیں. آپ تو طبیب کو مریض کے پاس لے آئے, مقدس کو گناہ گار کے پاس لے آئے, صفائے کائنات کو مدثم آپ میرے پاس لے آئے ہیں, اور کہا کہ داتا کو بھکاری کے پاس لے آئے, مختار کو مجبور کے پاس لے آئے, آپ نبی کو امتی کے پاس لے آئے ہیں. اے حضرت مطلب, میں اپنے عبادت خانے میں بیٹھا اس اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا تھا. اس کے بعد میرا اچانک سے پورا مکان گرجنے لگا. فوراً ہی میں گھر سے باہر نکل گیا. اگر میں اندر سے باہر نہ نکلتا تو میں اپنے مکان کے اندر ہی دب جاتا. اے سردار مکہ کہ اے حضرت مطلب, آپ کا پوتا بڑا شان والا ہے, یہ بڑی عظمت والا ہے, یہ بڑے مقام والا ہے. آپ دیکھو ان کے چہرے سے نور کے فوارے نکل رہے ہیں. پوری کائنات کے یہودی ان کے دشمن ہیں, اس لیے آپ ان کو لے کر بالکل بھی نہ باہر نکلا کریں, کہیں کوئی یہودی ان کو تکلیف نہ دے دے. اے حضرت جاؤ, ان کو آپ اپنے گھر لے جاؤ. حضرت مطلب نے فرمایا راہب صاحب, آپ نے میری بڑی رہنمائی فرمائی ہے, آپ کا بہت بہت شکریہ, لیکن اصل مسئلہ تو اپنی جگہ رہا. جس مقصد کے لیے میں آپ کے پاس آیا تھا لیکن وہ تو حل بالکل بھی نہ ہوا. تو راہب نے مسکرا کر کہا اے سردار مکہ, ان کی آنکھوں کا علاج تو خود آپ کے ان کے پاس ہے, تمہیں تو پتا ہی نہیں. آپ نے فرمایا کہاں ہے علاج؟ راہب نے فرمایا کہ اے سردار مکہ, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن نکال کر آپ ان کی آنکھوں میں ڈال دیں, یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی. حضرت عبد المطلب نے اسی وقت آپ کے منہ سے نکال کر لعاب دہن آپ کی آنکھوں میں لگا دیا. اس کے بعد آپ کی آنکھیں اسی وقت بالکل ٹھیک ہو گئی, جیسے آپ کی آنکھیں کبھی دکھی بھی نہیں تھی. حضرت مطلب بہت زیادہ حیران ہوئے, اس راہب کا شکر ادا کرنے لگے. جب آپ وہاں سے چلنے لگے کہ حضور شکریہ تو آپ کا ہے, آپ نے مجھے سرکار کائنات کی زیارت کروائی. حضرت مطلب نے فرمایا کہ اے صاحب راہب, آپ کا دم بہت زیادہ مشہور ہے, جس کو بھی آپ دم کر دیتے ہیں وہ مریض بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے. آپ نے فرمایا وہ دم آپ کیا کرتے ہیں, وہ الفاظ کیا پڑھتے ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ شفا عطا فرمائی ہے؟ راہب مسکراہا پڑا اور کہنے لگا حضور, جب مریض میرے پاس آتے ہیں تو میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ, تجھے آخری نبی کی قسم, تجھے اس کے پیار کا واسطہ, آپ کو اس کی محبوبیت کا واسطہ, اس بیمار کو شفا عطا فرما دے. اس کے بعد میں مریض پر دم کر دیتا ہوں, اللہ تعالیٰ بیمار کو شفا دے دیتا ہے. ماشاء اللہ تبارک و تعالی. ناظرین اکرام, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ نے اپنی پوری زندگی میں بڑی شادگی سے گزاری. آپ کی خوراک نہایتی سادہ تھی, آپ کسی بھی شخص کے اخلاق کا اور مطالعہ نہیں کرتے. اگر آپ کو ان کا مطالعہ کرنا ہوتا ہے تو آپ اس کی عادت کے ساتھ ساتھ اس کے لباس, اس انسان کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے وہ کس طرح کی زندگی کو بشر کر رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ حکمران ضرور تھے, اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑے حکمت
والے تھے، لیکن آپ کی خوراک اتنی زیادہ کم تھی اور آپ کی خوراک بہت زیادہ شادہ تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بتاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہاں پر گوشت اور روٹی کا کھانا صبح شام وہ دونوں ٹائم موجود نہیں تھا۔ ہاں جب مہمان آپ کے گھر پر آتے تو آپ کے گھر پر کھانا بالکل ممکن ہوتا اور وہ دونوں ٹائم موجود ہوتا۔ مہمانوں کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تعلیمات کو دیکھ کر آگے بڑھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بھی شخص یوم آخرت کا ایمان رکھتا ہے کہ اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ اس حدیث سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مہمانوں کی بہت زیادہ خدمت کیا کرتے اور جو آپ کے گھر پر آتا آپ اس کی عزت کرا کرتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی لگاتار 2 دن جوں کی روٹی شیر ہو کر کبھی نہ کھائی۔